السلام علیکم جی. جسٹس جواد اس خواجہ صاحب نے اسلام آباد کے ایک سینئر جرنلسٹ سے گفتگو کرتے ہوئے اون شرازی نے چونکہ اس کی ہمیں اطلاع دی ہے تو میں نے کہا ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ویڈیو گھمائی جا رہی ہے کہ گرجا چوک کے پاس کھڑے ہو کے میری کچھ عزیزائیں جو ہیں، خواتین جو ہیں، وہ کور کمانڈر ہاؤس سے اٹھنے والے دھوئیں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہی ہیں اور کہہ رہی اور فوج کے خلاف تبرہ فرما رہی ہیں اور ان کی پتلونوں کا ذکر کر رہی ہیں، ان کے بھاگ جانے کا ذکر کر رہی ہیں، ان کو ڈرپوک ہونے کے طعنے دے رہی ہیں. وہ میری کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اگرچہ ان کے بچوں کے اندر اور خاص طور پہ سسرالی بچوں کے نہیں مطلب ان کے بہن بھائیوں کے بچوں کے اندر یوتھیا وائرس جو ہے وہ بڑی کثیر اور کثرت اور شدت سے پایا جاتا ہے. تاہم انہوں نے اس بات کو کلیریفائی کیا ہے کہ نہیں جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا کوئی عزیز نہیں ہے. ان کی کلیریفیکیشن اس پس منظر میں آئی کہ موصوف سابق چیف جسٹس ہونے کے باوجود بھی سپریم کورٹ کے اندر درخواست کنندہ بن کے گئے ہیں اس قانون کے اوپر جو 1952 سے آئین کا حصہ آ رہا ہے کہ جناب سویلین کا فوجی ٹریبیونل کے اندر یا فوجی عدالتوں کے اندر یا فوج کے اندر جو ان کے کورٹ مارشل جنرل ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. ان کا کورٹ مارشل سویلین کا نہیں ہو سکتا. ایک نقطہ یہ ہے جس کے اوپر وہ درخواست لے کے گئے ہیں. اب کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ 1952 سے لے کے اب تک ہے، آپ چیف جسٹس بھی رہے، آپ نے اس وقت اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیا. لیکن ظاہر ہے کہ تاخیر سے بھی اگر اچھی بات یاد آ جائے تو تاخیر سے ہی کر لینی چاہیے. اور جو ہے وہ انہوں نے کلیریفائی کیا تو میں نے چونکہ پہلے اپنے ولاگ کے اندر گزشتہ 2 دنوں یہ بات تذکرہ کی تھی تو میں نے کہا کہ کلیریفیکیشن بھی ان کا حق ہے. انہوں نے کہا جی وہ خواتین جو ویڈیو میں نظر آ رہی ہیں وہ قطعاً میری رشتہ دار نہیں ہیں، نہ قریب سے، نہ دور سے، نہ نزدیک سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ اوپر سے، نہ نیچے سے، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، کہیں سے وہ میری رشتہ دار نہیں ہے. میرے خلاف اس طرح کی بات نہ کی جائے. ہم جواد خواجہ صاحب جو ہیں اس ملک کے اندر قابض جو طبقہ اشرافیہ ہے اس کا حصہ ہیں. ایک طرف یہ میر شکیل الرحمان صاحب کے بھی رشتہ دار ہیں، دوسری طرف منصور علی شاہ صاحب کے بھی رشتہ دار ہیں. کہیں نہ کہیں ان کا ٹانکا فٹ ہو جاتا ہے. جس طرح کور کمانڈر لاہور جو تھے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطا بندیال صاحب کی بھی ان کے ساتھ رشتہ داری نکل آئی. تو یہ سارے جو ہیں نا مجھا دیاں بھیناں ہوندیاں نا، ایک تے خانہ دے خان پراؤنے، یہ سارے آپس کے اندر جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ رشتہ دار ہیں ایک دوسرے کے. یہ طبقہ اشرافیہ جو ہوتا ہے یہ رشتہ دار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں میاں نواز شریف صاحب کے ایک کزن کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کے ایک اعلیٰ عہدیدار تشریف لے آئے تو باتوں سے ان لگا جیسے کہ وہ فیملی میٹرز بھی ڈسکس کر رہے ہیں. تو ہم نے پھر باہر نکل کے ایک دوست سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا یہ دونوں آپس میں سمدھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. تو یہ آپس میں امیر لوگوں کے ہاں ہی رشتے کرتے ہیں. یہ شادی اپنا ذات پات، فرقہ، علاقہ، زبان، یہ سارے آپ کے اور میرے مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ان کے ہاں صرف پیسہ میٹر کرتا ہے. تو خیر جناب اللہ آپ کا بھلا کرے. ہم بات کر رہے تھے جواد خواجہ صاحب کی وضاحت کی. اب آ جائیں جناب اصلی کیس کی طرف. اور اصلی کیس ہے ہمارا کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب نے آج ایک تقریر فرمائی. اس تقریر کا لب لباب کیا ہے یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ ایک اور میرے سے واقعہ سن لیجئے. واقعہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو تازہ گرایا تھا اور کھوسا صاحب جو تھے، میرا خیال آصف سعید کھوسا، ہاں جسٹس آصف سعید کھوسا، جو کہ بھٹو صاحب کو پھانسی لگانے والے نسیم حسن شاہ والے بینچ کے ممبر نسیم حسن شاہ صاحب کے داماد ہیں. اور بائی دا وے یہ بھی شادی جو میں نے ابھی عرض کیا نا اشرافیہ کی آپس میں شادیاں ہوتی ہیں، ان کی شادی اس لیے ہوئی کہ وہ قد کا مسئلہ تھا. میں اللہ معافی دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز کسی کے اندر پیدا کر دی ہے، میں قطعاً
نعوذ باللہ من ذالک اس کا مذاق نہیں اڑا رہا، لیکن ظاہر ہے کہ میچ کرنا تھا نا یار، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں لیکن رکھے تو زمین پہ ہی جاتے ہیں نا، تو ان کو رکھنا تھا آپس میں جوڑ کے، تو جوڑ دیا گیا۔ تو یہ ہائی کورٹ کے جج اور سپریم کورٹ میں ایلیویشن تک، سپریم کورٹ تو خیر وہ اپنی لابنگ کی اور سازشوں کی بنیاد پہ گئے، کیونکہ یہ ساؤتھ پنجاب سے جتنے بھی آتے ہیں یہ ترقی کرنا ہی آتے ہیں، یہاں پہ ہمارے دوست احباب جو ہوتے ہیں پھر وہ ہر قیمت پہ ترقی کرتے ہیں، تو یہ بھی ہر قیمت پہ ترقی کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہوئے تھے۔ تو شادی بھی انہوں نے اسی ٹارگٹ کو سامنے رکھ کے کی تھی کہ جب وہ مستقبل کے چیف جسٹس کی صاحبزادی سے شادی کر رہے ہوں گے، جس کی ادروائز کہیں نہیں ہو سکنی تھی، تو اس کے نتیجے کے اندر میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو، لیکن کیا کروں، بیان ہی اسی طرح کیا جا سکتا ہے کہ ان کی شادی پوری پلان کر کے ٹارگٹ کر کے تھی کہ اس کے نتیجے میں مجھے بینیفٹ کیا ملے گے، تو وہ اتنے کریکٹر لیس آدمی تھے۔ ثابت میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کتنے عظیم کریکٹر کے آدمی تھے، عظیم کردار کے آدمی تھے۔ تو انہوں نے، آصف سعید کھوسہ صاحب نے، اب جب دیکھا کہ پاناما میں نواز شریف نہیں گر پا رہا، ٹھیک ہے، پاناما کیس کے اندر نواز شریف کا تو نام بھی نہیں ہے، اور اگر نام نکال بھی لیتے ہیں ہم تو پھر بھی الزام اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکے، تو موصوف نے فوری طور پہ اقامہ نکالا، جو کہ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف جناب عاصم منیر صاحب نے خاص طور پہ جا کے ڈھونڈ کے لایا تھا اور انہوں نے حوالے کیا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا سر، یہ سر یہ دو سابق آرمی چیف، ایک موجودہ کا اور سابق کا معاملہ ہے۔ وہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جاوید چودھری صاحب کو اپنے ایک انٹرویو میں فرمایا ہے کہ موجودہ یہ جو اقامہ جو تھا، حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب جو تھے یہ ڈھونڈ کے لائے تھے۔ ظاہر ہے اس وقت یہ کسی ادارے کے سربراہ تھے، خفیہ ادارے کے، فوج کے خفیہ ادارے کے سربراہ ہوں گے، تو یہ مجھے نہیں پتا سر، میں تو گناہ گار سا آدمی، کمزور سا آدمی، یہ شاہ جی انہوں نے فرمایا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ چھپ چکا ہے سر، اور اگر آپ سننا چاہیں یا پڑھنا چاہیں تو سوشل میڈیا پہ آپ کو جاوید چودھری کے کالموں میں دستیاب بھی ہو جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا تھا، تو وہ لا کے دے دیا۔ اب اقامہ کے اندر سے نواز شریف کو کیسے پھر ڈسکوالیفائی کریں، تو پھر وہ انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کی بلیک لا ڈکشنری، جو انہوں نے بکواس بلیک لا ڈکشنری سے ایٹریبیوٹ کی، یہ آصف سعید کھوسہ نے جو بات ایٹریبیوٹ کی وہ بلیک لا ڈکشنری میں کبھی لکھی ہی نہیں گئی، وہ ہے ہی نہیں وہاں پہ۔ بالکل اسی طرح جس طرح منیب اختر نے امریکہ کے ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا، جو کچھ اس نے حوالہ دیا وہ اس امریکن ججمنٹ میں موجود ہی نہیں ہے، اتنے فکری طور پہ بد دیانت لوگ ہیں۔ ایسے ہی بد دیانت لوگ چاہیے ہوتے ہیں پروجیکٹ عمران خان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آصف سعید کھوسہ صاحب نے اتنا بڑا، اور اس سے پھر اسٹیبلشمنٹ جو کہ اس وقت نواز شریف کو سیاست سے آؤٹ کرنا چاہ رہی تھی، اس کے لیے راستے آسان ہو گئے اور انہوں نے نواز شریف کو اٹھا کے باہر مارا۔ اب اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ کیا ہونا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم کورٹ رپورٹر کہا کرتے ہیں کہ جاتا ہوا چیف جسٹس اور آتا ہوا بادشاہ، ان دونوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ جاتا ہوا چیف جسٹس جو ہوتا ہے، جو اتنی پاور انجوائے کر رہا ہوتا ہے، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ 16 ستمبر کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہو جائے گا، میں پھر ایک عام آدمی ہو جاؤں گا، میرے سے پھر لوگ عام آدمی کا سلوک کریں گے، میرے محلات کے اندر یہ جو سرکار کی آمد آمدیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ 99.99% ہمارے چیف جسٹس صاحبان اپنی ریٹائرمنٹ سے 3-4 ماہ پہلے اس ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ ڈرنک کرتے ہیں تو زیادہ ڈرنک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ یار وہ نیا چیف جسٹس نامزد ہو گیا، انہی کے پاس ہی لے جائیں، اس نے یہ بھی کیا۔ اب آصف سعید کھوسہ صاحب نے اتنی بڑی خدمت سر انجام دی تھی، لارا ان سے یہ لگوایا گیا تھا کہ ہم چیف جسٹس کی پوسٹ کو ٹرم پوسٹ ڈکلیئر کر دیں گے، کہ اگر ایک چیف جسٹس بن جائے جس طرح آرمی چیف ہے، تو اس کے بعد وہ 3 سال تک چیف جسٹس رہے، کم وٹ میں، بھلے اس دوران اس کی عمر بھی اوپر چلی جائے، کوئی حرج نہیں۔ اب جناب اس بات، اب کام تو انہوں نے سر انجام دے دیا، لیکن نہ وہ فیض حمید اس سے اوپر کوئی بات کر رہا ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب نہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو میرا مطلب ہے اب وہ اپنا افزانہ چاہتے ہیں۔
اپنی قیمت چاہتے ہیں، جو انہوں نے چند کوڑی اپنی قیمت لگائی تھی وہ چاہتے ہیں، تو اس لیے پھر انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک فرضی درخواست منگوا لی انہوں نے پہلا انہوں نے کڑوچ پھیرا جب وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے قمر جاوید باجوہ صاحب، اور کتنا کہ ویسے شودہ آدمی سی، میں شودے کا لفظ جو ہے نا وہ کمپریہنسو ہے، اگر آپ کو پنجابی میں شودے کا لفظ آپ کو پتہ ہو، اردو والا شودہ نہیں، پنجابی والا شودہ بندہ سی کہ یار وہ اپنی اپلیکیشن لے کے نا خود پرائم منسٹر کے پاس جا رہا ہے، خود وزارت دفاع میں جا رہا ہے، بغل میں دبائی ہوئی ہے، چھڑی نہیں دبائی ہوئی، اپنی وہ فائل دبائی ہوئی ہے، خود جناب GHQ جا رہا ہے، بھاگا پھر رہا، ٹھیک ہے۔ تو کھوسا صاحب نے دیکھا کہ چوٹ لگانے کا اچھا موقع ہے کہ میں نے کچھ نہیں جتانا نا، میں بھی پھر لوچ تالنے لگا، تو کھوسا صاحب نے لوچ تال دیا، اگرچہ پھر جب ان کو میسج پہنچ گیا کہ بندے دا پتر بنی ہوئے، ہمیں پتہ ہے تمہارے سارے کارناموں کا جو تم نے زمینوں پہ قبضوں وغیرہ کے کیے ہوئے ہیں نا، مبینہ طور پہ بھی کہا گیا، مجھے کیا پتہ، میں تو نہیں جانتا کہ وہ کس علاقے سے ہیں، تو مبینہ طور پہ جب یہ کہا گیا تو موصوف جو تھے وہ پھر بھاگم بھاگ انہوں نے آخر میں ایک رستہ دے دیا کہ پارلیمنٹ اس کے اوپر قانون سازی کر لے، وہ جس کے اوپر PMLN نے بھی پھر بڑھ چڑھ کے ووٹ دیا تھا نا ایکسٹینشن کے اوپر، یاد ہے نا آپ کو، تو وہ کارنامہ سر انجام پا گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کھوسا صاحب جو تھے، ایک تو انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، اب حکومت کو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی جناب عمران احمد خان نیازی کی سربراہی میں، تو عمران احمد خان نیازی صاحب کو پھر مشورہ دیا گیا کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر ایک قانونی ترمیم پیش کروائیں، اور وہ قانونی ترمیم جو تھی وہ اس وقت کے وزیر خوراک جناب، یعنی چیف کے لیے خوراک کا بندوبست کرے، اس وقت کے وزیر خوراک جناب فخر امام صاحب، روایتی جدی پشتی انگریزوں کے یا اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ چاٹنے والے خاندان کے چشم و چراغ جناب فخر امام صاحب رضی اللہ علیہ تعالیٰ نے ایک ترمیم پیش کی تھی عمران احمد خان نیازی کے دور کے اندر، جس میں ان کو اس کی پوسٹ کو جو تھا وہ ٹرم پوسٹ ڈکلیئر کرنے کا قانون کے اندر تبدیلی کا کہا گیا تھا۔ اب ظاہر قانون سازی کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، وہ آپ کو میں ایک سے زائد مرتبہ بتا چکا ہوں، پہلے ریزولوشن آتی ہے، اس ریزولوشن کی نتیجے کے اندر وہ ریزولوشن متعلقہ کمیٹی کو ریفر ہو جاتی ہے، وہ متعلقہ کمیٹی جو ہوتی ہے وہ ترمیم تیار کرتی ہے، وہ ترمیم ہو کے دوبارہ بحث میں آتی ہے کمیٹی سے، اور ہاؤس اگر اس کو اپروو کر دے تو پھر وہ قانون کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو انہوں نے ریزولوشن پیش کر دی تھی، اگرچہ اس ریزولوشن کا بعد میں کچھ نہیں بنا، نہ اس کو کمیٹی کو ریفر کیا گیا نہ کچھ کیا گیا، بس وہ پیش ہی ہوئی تھی اور اس کو ہیلڈ ان ابینس کر دیا گیا تھا، مطلب کہ ہاں جی ہاں پیش ہو گئی ہے بس ٹھیک ہے کر دیا گیا تھا، تا آن کے کھوسا صاحب رخصت ہو گئے۔ اب موصوف جو ہیں وہ لمبا ہو گیا ہے واقعہ، میں چونکہ مزے لے کے سنا رہا ہوں، موصوف جو ہیں جناب موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں اطلاع ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کھائے خصمہ نو، مینو دسو مینو کی لان دیو، مینو کی دین دیو، مبینہ طور پہ یہ ہم تک پہنچی ہے۔ میں اگرچہ تھوڑا سا آگاہ ہوں اس سے، میری ان سے ذاتی طور پہ بھی شناسائی ہے، کچھ ہماری نشستیں بھی رہ چکی ہیں، بیسمنٹ میں ان کا دفتر ہوتا تھا LDA پلازا کے، وہاں پہ کافی شافی بھی ہم اکٹھے پیتے رہے، تو اس لیے میں اس بات کو نہیں مانتا کہ وہ اگرچہ ہیں وہ جاتے ہوئے چیف جسٹس ہی ہیں، اور جاتا ہوا چیف جسٹس بڑا خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنا اقتدار ختم ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے ایک اسپیسیفک ڈیٹ کے اوپر۔ دیکھیے انہوں نے ایک تقریر کی ہے جی، کوئی لاء کی کانفرنس تھی، اس کے اندر اور انہوں نے کہا جی قانون کی بار بار تشریح سے تنازعات جنم لیتے ہیں، حضور آپ نے 63A کی ایک فرمائی، پھر آپ کے ساتھی جج منیب اختر صاحب نے فرمایا کہ نہیں پہلے ہم بیوقوف ہوتے تھے اب ہمیں عقل آ گئی ہے، تو وہ تشریح درست نہیں تھی، اب جو ہم تشریح کر رہے ہیں وہ درست ہے۔ تو گویا آپ یہ کہہ کے کہ ایک قانون کی بار بار تشریح کرنے سے تنازعات جنم لیتے ہیں، اعتراف گناہ فرما رہے ہیں آپ کہ آپ نے غلط کیا تھا، آپ نے گھٹیا حرکت کی تھی، آپ نے جھوٹ بولا تھا، آپ کا فیصلہ بدنیتی کے اوپر مشتمل تھا، آپ چودھری پرویز لاہی کو عمران احمد خان نیازی کی خوشنودی کے لیے برسر اقتدار رکھنا چاہتے تھے، پھر آپ نے باقاعدہ نگرانی کی تھی اس کے حلف اٹھانے کی، آپ یہ اعتراف گناہ کرنا چاہتے ہیں،
ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جناب انہوں نے کہا جی سی جے کو یہ میں نے نوٹ لیا ہوا ہے, سی جے کو معیشت کا ہیضہ ہوگی. کہتے ہیں جی تجارتی سرگرمیاں بڑھنے سے معیشت مضبوط ہوگی. اچھا جی ریگولیٹری سسٹم فریم ورک میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, اور ریگولیٹر اور ریگولیٹری سسٹم فریم ورک جو ہے ہوتا ہے اس میں بزنس تب آئے گا جب حکومت رابطے بہتر کرے گی اور فیصلوں میں تسلسل ہوگا. پھر فیصلوں میں تسلسل کی بات ہے بھائی جان, آپ ایک ہی ایشو کے اوپر مختلف فیصلے لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. اچھا جی پھر کہتے ہیں جی آئی پی پیز کے بیرونی سرمایہ کار جو ہے وہ آئی پی پیز میں آئیں, 30 سال سے ٹیرف کی گارنٹی ہے, جائز سلوک ہوگا, فورن کرنسی بیرون ملک رکھنے کی اجازت ہوگی. حضور والا مجھے یاد آ گیا, آپ ایک تنازع ہوا تھا ہبکو کا جس میں 4.25 سینٹ فی یونٹ کا ٹیرف تھا, اور آپ نے اس کو ادائیگیاں کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ آپ کے جو اس وقت جرنیل آئے تھے وہ ذوالفقار صاحب, آج کل انہیں بھی اپنے گناہ بخشوانے کے لیے نا تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا پڑ گیا. جنرل ذوالفقار چیئرمین وابڈا رہے ہوئے ہیں, تو انہوں نے چھیڑ دیا جی یہ ہبکو والا ایشو جو تھا, تو ہبکو والا ہی تھا نا, ہاں ہبکو تھا یا کیپ کو تھا, کوئی آئی پی پی کا ایشو تھا. تو موصوف جو تھے عمر عطا بندیال صاحب اس وقت وابڈا کی طرف سے, جو کہ فوج کے زیر کنٹرول تھا, ویسے وہ ہمیشہ ہی فوج کے زیر کنٹرول ہوتا ہے, اس کے جرنیل کی ذاتی خواہش کے اوپر اس جو انٹرنیشنل فورم کے اوپر, میرا خیال انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس تھا, آئی سی سی کی جو میڈیشن تھی اس کے اندر پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے, کیس نہیں لڑ رہے تھے, ثالثی تھی بھائی, ثالثی کے اندر وابڈا کی نمائندگی فرما رہے تھے حکومت پاکستان کی. تو چونکہ کریڈٹ کے اندر اوپر ایک ہی کیس ہوگا تو آئی پی پی سے یاد رہ گیا تقریر کے اندر. سر معافی چاہتا ہوں سر, اور بھی بڑے سارے کیسز آپ نے کیے ہوئے ہیں, پتہ نہیں آپ کو یاد ہو کہ نہ میں یاد ہو, مجھے یاد ہے شریف فیملی کے خلاف خالد سراج یا معراج کی طرف سے آپ نے بہت سارے کیسز کیے ہوئے ہیں. پتہ نہیں جیتے تھے یا ہارے تھے, جیتے ہوتے تو پھر نواز شریف صاحب جو ہوتے وہ تو ماڈل ٹاؤن والے گھر سے باہر ہوتے نا, باہر تو وہ اب بھی ہیں ویسے, لیکن میرا مطلب ہے کہ وہ قبضہ انہیں مل جاتا نا سر, وہ تو آپ ہارے تھے. کسی نے کہا کہ جب جتنا دیر یہ چیف جسٹس رہے ہیں ہیومن رائٹس کے اوپر عام انسان کے عام پاکستانی کے حقوق کے حوالے سے کوئی ایک ججمنٹ نہیں ہے موصوف کی. وہ انہیں اپنی ثالثی والا مقدمہ نہیں بھول رہا جو کہ باقاعدہ عدالت کا کیس بھی نہیں ہے, وہ ابھی تک اس کی تقریروں میں جھلک رہا ہے. اس کے پاس ہے کیا پیش کرنے کے لیے, ماں سوائے عمران خان کی محبت اور ساس کے کرش کے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی جان صحیح جگہ کے اوپر ہاتھ لگایا کرے سر. وہ آپ کو ابھی تک آپ کا ایک پہلا گناہ, میرا خیال کو یہ ہائی پروفائل کیس تھا سر جو آپ کو اس وقت میڈیشن کے اندر بھیجا گیا تھا. کیس ویسے نہیں تھا, یہ ثالثی تھی, اور ثالثی جو ہے چھوٹا موٹا وکیل کرنے بھیجا جاتا ہے. بڑا وکیل اسے اپنی بےزتی سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے میں عدالت میں کھڑا ہو کے آرگومنٹ کرنے والا آدمی ہوں, میں ٹیبل پہ بیٹھ کے ثالثی کروانے والا نہیں ہوں. لیکن بہرحال ان کا ایک شاہکار کیس تھا جو انہوں نے کیا تھا, ہم نے رپورٹ کر رکھا ہے اس لیے ہمیں یاد ہے. تو وہ انہیں وہی یاد ہے جناب, آئی پی پیز جو ہے 30% کا 30 سال کا ٹیرف ملے گا, یہ ہوگا, آپ فورن کرنسی میں اپنے پیسے یہاں سے لے کے جا سکتے. سارا آج تک آپ کو ہی رٹیا ہوا جناب. چلے جی اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.